تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائی اور دوستو، مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ ہے. اپنی خلافت کا جوڑا بھی انسان کو بنایا. یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور جس سانس یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اسی سانس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے. پھر اس بندے میں اللہ نے وہ ساری استعدادیں اور بہت استعدادیں اور بڑی صلاحیتیں اللہ کی ذات سے اپنا تعلق بنانے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے، اس کی ذات بے نہایت کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی وہ استعداد رکھی ہے جو سورج میں، نہ چاند میں، زمینوں میں، نہ آسمانوں میں، کسی مخلوق میں نہیں. اب اس میں ایک بہت بڑا جوہر اللہ نے رکھا ہے انسان میں، محنت کا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. نیکی کرنے، اللہ کو راضی کرنے، اس سب کی استعداد ہے، اور اس کا جوہر بھی کہ اگر اس پر محنت کرے. اور یہ اللہ نے اپنا دستور بتایا ہے کہ ہم کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ہم کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، ہر ایک کی محنت کو اس کے ٹھکانے لگاتے. یہ الگ بات ہے
کہ انسان محنت صحیح کر رہا ہے یا غلط، اچھی ہے یا بری، اعمال کی ہے، دین کی ہے یا بے دینی کی، اس میں تمیز کرنے کے لیے بھی ہم نے اس کو عقل اور سمجھ دی ہے، کیا برا ہے، کیا اچھا ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، کس میں میرا فائدہ ہے، کس میں میرا نقصان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اسی لیے قرآن کریم میں یہ جتنی صورتوں میں نبیوں کے اور پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات ہیں، تقریباً تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل، تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل، ہر واقعے کے شروع میں، بیچ میں یا اخیر میں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو آنکھیں کھولو، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل کے دعوے دارو عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو۔ اب پوری سورہ یوسف کتنی گھاٹیوں سے گزرے اور کہاں کہاں کیا کیا حالات پیش آئے، جیل خانے میں بھی، زلیخا کی تہمت بھی، اور پھر یہاں سے جیل سے محل میں پہنچے اور پوری مصر کی حکومت، اور کیا بھائیوں نے کیسے کنویں میں ڈالا، کہاں بازاروں میں بکے، اور کیا کیا ہوا، اس سارے واقعے کو بیان کر کے اخیر میں وَإِنَّ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان تمام واقعات میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ اور یہ آپ سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، جیسے مکتب میں، مدرسے میں، اسکول میں، کلاس میں بچے پڑھتے ہیں نا، تو ایک تو بھائی پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو پڑھو، استاد نے کہا سبق یاد کرو تو سبق یاد کرو، تو ایک بچہ تو بہت اچھا وقت پر سبق یاد بھی کرتا ہے، سناتا بھی ہے، استاد بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور ایک جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کھیل میں لگ جاتا ہے، دکھاتا یہ ہے کہ میں ہلتا ہی ایسا ہے جیسے سبق یاد کر رہا ہو، تو سبق یاد نہیں کر رہا، وہ تو انگلینڈ میں جو میچ ہو رہا ہے اس کی کامنٹری سن رہا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو وحی آتی ہے، سکسر، آؤٹ آف باؤنڈری، یہاں کہاں باؤنڈری اور کہاں سکس ہے، معلوم ہوا کہ نہیں اس نے کان میں ہیڈ فون لگا رکھا ہے، آج کل بہت لگاتے ہیں نا، استاد سبق سنتے ہیں تو پھر اس کی ہوتی ہے پٹائی، انگوٹھے پکڑو، کھڑے ہو جاؤ، 30 مرتبہ بیٹھے اٹھک کرو، استاد کہتا ہے نا، اور وہ بھی اس کی تربیت کے لیے کہ یہ صحیح وقت، پڑھنے کے وقت میں پڑھے، کھیلنے کے وقت میں کھیلے، کھانے کے وقت میں کھائے، سونے، یہ اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، جیسے اللہ پاک رب العالمین، سب کا پروردگار، سب کی تربیت کرنے والا، نبیوں کی، پیغمبروں کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، سب ہر ایک کی تربیت کرنے والا اللہ۔ کس کی تربیت؟ جیسے ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، ابھی پڑھتا نہیں، یاد نہیں کرتا، ابھی مارا نہیں، سب ماروں، سیدھا ہو گیا، چلو مان گیا، لیکن پھر وہ ایسے ماروں گا۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمایا، ابھی تھوڑے دن پہلے انتقال ہوا، شروع میں جب ہم فارسی پڑھتے تھے تو یہ وہ
بینت آتی ہے نا، بہت پتلی، بہت خوبصورت، لمبی، رات کو تیل میں بھگو کر لاتے تھے۔ سردیوں کا زمانہ، اور آتے سب سے پہلے ساری کھڑکیاں کھلوا دیتے تھے۔ ایسے سردی ہو رہی اور پھر کھڑکیاں کھل گئی تو اور سردی۔ پڑھو، سناؤ۔ جس نے کوئی غلطی کی، جب مارتے تھے تو وہ تیل میں ڈبوئی ہوئی ایسی لگتی تھی کہ چمڑی کے ساتھ واپس آتی تھی۔ وہ کینیڈا چلے گئے تھے بعد میں، تو میں بھی گیا تھا، تو میں ان کی عیادت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے گیا، تو وہاں ان کے ایک مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے، استاد نے مجھ سے پوچھا یاد ہے؟ میں نے کہا حضرت سب یاد ہے، کیسی پڑھتی تھی اور کیا ہوتا ہے۔ تو وہ دوسرے نے، جو مہمان تھے، انہوں نے پوچھا اس کو کتنا مارا تھا؟ تو استاد نے فرمایا کہ نہیں، اس نے بالکل بغیر مار کھائے پڑا، ایک دن بھی اس کو مار نہیں پڑی، جو کہا وہ اس نے کیا۔ اللہ پاک نے بھی بندوں کو کرنے اور بچنے کے کام بتائے ہیں، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام پابند ہے۔ ایک استاد خوش ہو جائے تو واہ واہ واہ، بھائی بڑا اچھا سبق سنا ہے۔ جیسے یہ لڑکیوں کے جب امتحان ہوتے ہیں اور پھر انعامات تقسیم ہوتے ہیں نا، اول نمبر والے کو، دوسرے نمبر والے کو، ہے نا، یہ سارا، یہ تو مثالیں ہیں، آخرت میں بھی یہی ہوگا، بڑے بڑے انعامات کے وعدے ہیں، اس کا دھیان کرتے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، شروع میں تو بہت حالات آئے اور اخیر تک حالات آئے، لیکن جھیلتے رہے، یہاں تک کہ جب بھائی وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی تھے، سردی میں سردی لگتی ہے، گرمی میں گرمی لگتی ہے، تو صحابہ کو بھی لگتی ہے۔ ایک موقع پر بہت سارے حالات آئے، اور پھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہو کر شکایت کی، اللہ کے رسول اب تو برداشت نہیں رہا، بہت حالات تنگی کے، ترشی کے، آپ دعا فرما دیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، تم پر کیا حالات آئے ہیں؟ تم سے پہلوں کو تو لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں نکالی گئی، تمہارے پر تو بھوک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب بڑوں کے حالات اور بڑوں کے مجاہدوں کو سوچیں گے تو اپنی تکلیف ہلکی ہو جائے گی۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک کھجور پر پورا دن گزرے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ہم کو صبح اٹھتے سب سے پہلے چائے کی پیالی چاہیے، ایک آدھ بسکٹ کے ساتھ، پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ، پھر اس کے بعد کھانا، اور کھانے کے بعد پھر کچھ ٹھنڈا کچھ گرم، پھر عصر میں چائے، پھر ناشتہ، اور پھر خورندم چرندم وہ تو کچھ ہر وقت کرتے ہی رہتے، پھر عشاء کے بعد پھر وہی کھانا ہے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک کھجور پہ کیسے گزارا ہوتا ہوگا، لیکن ان کو نہ کیا۔ اسی لیے کہ جو آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجاہدوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے برداشت کرنے کو، ان کے صبر و شکر کو، یعنی ایک صحابی استنجا کر رہے ہیں، پیشاب سے کھڑ کھڑ کی آواز آئی، جب فارغ ہوئے کا یہاں کچھ ہے تو دیکھا ایک خشک کھال کا چمڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر لائے، پاک کیا، جلایا، راکھ ہوئی، پھانکا،
الحمدللہ الذی اطعمنی، راکھ پھانک کر شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم کو کھانے کے بعد کی دعا بھی یاد نہیں آتی، یہ ہماری غفلت ہے۔ جیسے بعض مرتبہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آدمی جا رہا ہے، چلا گیا، اے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا توبہ، توبہ کا ہاتھ بھی منہ پر ہے اور پھر واپس تشریف بھی لا رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے۔ اسی لیے ہمارا تیسرا نمبر جو ہے نا، ایمان، نماز کے بعد علم و ذکر۔ ذکر مانے ایک ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ مسجد میں بیٹھ کر 1000 دانے کی تسبیح پڑھی، اللہ کو یاد کیا، باہر نکلے، کوئی اجنبی خوبصورت لڑکی جا رہی تھی، اس کو گھورنے لگے، اللہ یاد نہیں رہے، اس لیے خالی یاد کرنا نہیں، کھاتے پیتے کماتے پہنتے اڑتے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 3 صفتیں جو اللہ کی تو 99 صفات ہیں، 3 صفتوں کا آدمی کے اندر دھیان اتر جائے، دل میں اتر جائے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، کوئی سنے نہ سنے وہ سنتا ہے، کچھ کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھتا ہے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے وہ علیم و خبیر ہے۔ 2 آدمی غیبت کر رہے ہیں، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں سنتا، لیکن ایک آدمی ذرا دور بیٹھا ہوا ہے، اس کے کان بہت تیز ہے، ان کو خالی بھنک پڑ گئی، یار یہ آدمی سن رہا ہماری بات، اس کے بعد یہ غیبت کریں گے؟ ارے بولو نا، جب اس کو یہ انداز ہو گیا کہ یہ سن رہا ہے، کریں گے؟ یہ سنتا یا نہ سنتا، اللہ تو سن رہے تھے نا، لیکن ابھی ہمیں اللہ کے سمیع ہونے کا، اللہ کے بصیر ہونے کا، اللہ کے علیم و خبیر ہونے کا اتنا بھی یقین نہیں جتنا کہ ایک انسان کے سننے دیکھنے کا۔ اسی لیے ہمارے لیے سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ کو ایسا مانو جیسا اس کے ماننے کا حق ہے، جیسا وہ ہے، اپنے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، بچہ تو پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، ان کا بیٹا، ان کا پوتا، ان کا نواسا، اس کا ماموں، اس کا بھائی، اس کا بھتیجا ہے نا، ایک ہی بچہ ہے، یہ سارے رشتے قائم ہو گئے اور سب کے حقوق، خالہ کا یہ حق ہے، ماموں کا یہ حق ہے، دادا کا یہ حق ہے، ابا کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، حقوق بتلائے۔ اور یہ بتایا کہ دنیا جو ہے وہ حقوق کا ادا کرنے کی جگہ، آخرت حقوق کا بدلہ، آخرت جو ہے وہ بدلہ پانے کی جگہ۔ لیکن یوں کہ ان سارے حقوق میں عجیب بات، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں 2 خاندان تھے، اوس و خزرج، اور ان دونوں خاندانوں میں 120 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی، کتنا خون، کتنے جوان، کتنا مال، اور کوئی صلح کی شکل نہیں بن رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینے والوں سے
ان میں زمینیں نہیں بانٹی، پیسے نہیں بانٹے، کپڑے نہیں بانٹے، جاؤ لڑو مت، یہ زمین تم لے لو، یہ نہیں کیا، سب کو اعمال کی طرف متوجہ کیا۔ جیسے خیبر کے موقع پر ایک صحابی آئے اور کہنے لگے نا، اللہ کے رسول آج تو بہت کمایا، خریدتا رہا اور بیچتا رہا، خریدتا رہا، 3000 روپیہ چاندی۔ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رخ اعمال کی طرف، اس سے بڑی کمائی بتاؤں؟ فرض نماز کے بعد کی 2 رکعتیں تیری 300 روپیہ چاندی سے بھی بڑی۔ کیونکہ آدمی ہے، اس کے تو مختلف طبیعتیں، مختلف مزاج ہوتے ہیں، لیکن ہر موقع پر ہمارے دلوں کا رخ اعمال کی طرف ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں آپس میں صلح کرانے کے لیے، یعنی اللہ، اس درجے کی دشمنی تھی کہ ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے سے اگر لڑتا تو ان دونوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ کہا جاتا تھا جو سامنے والے کو مار کر اس کی کھوپڑی کا یہ پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کا خون بھر کر کے پہنے۔ ہاں، یہ ہے بہادر۔ کوئی کتا کرتا ہے؟ کتا کرتا ہے؟ بندر کو کرتے دیکھا؟ بندر یا کسی بندر کو مار کر کے اس سے خون پیا؟ جو جانور اور درندے بھی نہیں کرتے وہ کرتے تھے۔ اب اس سے انداز لگاؤ اس محنت میں اللہ نے کیسی طاقت رکھی، کہ کتنی طاقت اور محنت ہے کہ کس کو کہاں پہنچاتی۔ لیکن شرط ہے، سب سے پہلے دلوں میں اس محنت کی اہمیت ہے کہ یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، تو اللہ کا کام ہے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، ختم نبوت والی محنت ہے، اور اس روحانیت اور نورانیت کے ساتھ ہے جو اللہ نے آپ کو دی تھی، کہ سارے نبیوں کی ساری روحانیت، ساری نورانیت ایک طرف، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، کہ جن کے نور سے دنیا جگمگا اٹھی، ان کے نور سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے کہا، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ جس بندے بندی نے اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح کر لیا، اللہ خود اس بندے کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، قلوب بنی آدم بین اصبعہ الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ تمام انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جدھر چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ اس لیے عداوتیں بھی وہی ڈالتا ہے اور محبتیں بھی وہی ڈالتا ہے، اور سب کا علاج بتائے۔ اب اس وقت پوری دنیا، مشرق مغرب، سب عرب عجم سب چاہتے ہیں امن، ہے نہیں؟ امن سے رہے، جان مال عزت آبرو جو جہاں ہے، کہ وہ امن سے ہے، کسی طرح کا کوئی خوف نہ ہو۔ قرآن نے کتنا آسان نسخہ دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان لائے اور اس ایمان میں ذرہ برابر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں، اللہ ہی سب کچھ،
اللہ ہی سے سب کچھ، نفع نقصان، عزت ذلت، امان خوف، یہ سب۔ اس لیے وہ مکے والے جو ہے نا، جب ان سے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، اس کے حکموں کو مانو۔ ہمارے پاس تو بزنس ہے اور کیا ہے، امپورٹ بھی ہے اور ایکسپورٹ بھی ہے، آج کل کرتے ہیں نا لوگ۔ تم تو فرشتے ہو، نہ ہوں نہ ہاں، بیٹھے ہیں۔ ارے میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب تو دو۔ آج کل لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اب کتنا خوش ہے۔ تو یہ مکے والے یوں کہہ رہے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس شام سے، یمن سے ان کے قافلے جاتے تھے، 6 مہینے یمن کے، 6 مہینے میں شام کے، اور مال آتا بھی تھا، مال جاتا بھی تھا۔ اور یوں کہتے ہیں دولت کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ کیا خدا اور کیا رسول اور کیا آخرت اور کیا قبر اور کیا عذاب، سب سے آنکھیں بند کرا دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، دنیا میں سب سے بڑے فتنے پھر ان دونوں سے بچے جنے جاتے ہیں فتنوں کے۔ جیسے ماؤں سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ایک ماں کتنے نواسے نے، کتنے پوتے نے، ان کی کتنی بہو ہے نے، کتنی بیٹیاں نے، کتنی نندیں نے، کتنی بھاوج اور کتنے کیا کیا ہوتا ہے۔ 2 فتنے، دولت کا اور عورت کا۔ جو ان 2 فتنوں میں پڑا، پھر جتنے فتنے ہو سکتے ہیں وہ سب اس کا شکار، وہ ان سب کا شکار۔ ان سب سے بچانے کا آسان نسخہ دیا۔ تم ان سے کب صلح کر لو گے؟ 120 سے لڑائی اور کتنے مرے۔ ان کو راضی کرو تو کہ یہ ناراض ہو جائیں گے۔ تم نے کیوں ان سے بات کی، کیوں ان کے پاس گئے، کیوں ان کے بولے؟ ایک نسخہ دے دیا، یہ تو سب مخلوق ہے۔ الا لہ الخلق، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ساری مخلوق، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق، فیصلہ پوری مخلوق پر اسی کا ہے۔ وہ دلوں میں محبت بھی اور اس کے اسباب بتلائے۔ یہ جو حدیثیں ہیں نا، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ امن چاہتے ہو تو ایمان بناؤ، آپس کی محبتیں چاہتے ہو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو جتنا شریعت کا پابند، اچھے عمل، ایمان، اللہ دلوں میں محبت ڈالیں گے۔ روزی چاہتے ہو، اچھی چاہتے ہو، 5 وقت کی نماز پر روزی کا وعدہ کیا نا، اور دلوں کی صفائی بھی۔ اور وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بستیوں میں، آبادیوں میں رہنے والے، کھیتی بھی کرتے ہیں، وکیل صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب، یہ سارے اگر 2 کام کر لیں، ایمان بناویں، اللہ کا خوف اپنے اندر میں پیدا کر لیں، تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور برکت کے معنی لوگ یوں سمجھے ہیں کہ ایک دکان کی 2 دکان ہو جائے تو بہت برکت۔ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور ایک آدمی کے پاس 1000 ہے، لاکھ والے کی ضرورتیں 1.5 لاکھ کی ہے اور 1000 والے کی ضرورتیں 500 کی ہے۔ اطمینان سے کون رہے گا؟ لاکھ والا، اسے تو 50,000 کی اور فکر ہے، اور اس کے تو 500 بچے ہوئے ہیں۔
برکت کے معنی من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون. مرد ہو یا عورت، جس نے یہ دو صفت اپنے ایمان اللہ کی ذات و صفات پر، وہی ہے، اکیلا ہے، نرادھار ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ماننا ہے. اس لیے کہ جتنے فرائض ہیں، جیسے مال والے پر زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اور ہر ایک بالغ مرد و عورت پر روزہ بھی ہے، 5 وقت نماز بھی ہے، یہ سب اللہ کے حق ہے. کس کے حق ہے؟ یہ اللہ کے، کہ تم تو اللہ کے حق کو پورا کر لو. پھر اللہ تمہاری ضرورت ہے، تم کو حیات طیبہ کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ وہ جس حال میں ہے اس کے دل کو سکون، وہ جو کچھ کما رہا ہے اسی میں برکت، اس کو کہیں دائیں بائیں دیکھنے کی، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس کی دعا میں قبولیت آئے گی. یہ 3 انعامات ہیں اللہ کی طرف سے: ایمان اور عمل صالح، حکموں والی زندگی. عمل صالح کا مطلب چند عمل نہیں، زندگی کے 24 گھنٹے میں آدمی جہاں جس وقت جس حال میں ہے، اس حال کا حکم کیا ہے، اس کو اللہ کی عظمت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر پورا کرتا ہے تو یہ عبادت کرنے والا ہے. ایک صحابی نے وظیفہ مانگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے. حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں، دیکھنے، سننے، بولنے، چلنے پھرنے، کھانے، کمانے، پہننے، اوڑھنے، شادی، بیاہ، غم، خوشی، ان تمام لائنوں میں جتنا حرام کہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو. اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی جب کرنے کے کام کرتا ہے تو نہ کرنے سے تو خود بخود بچ جاتا ہے. جب بولنے کے بولے گا، جب تسبیح پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا تو غیبت کرے گا. قرآن پڑھتے ہوئے کرنے کا کام کر رہا ہے تو غیبت سے بچ گیا، جھوٹ سے بچ گیا، ہے جی، تیری میری سے بچ گیا، کسی پر الزام لگانے سے بچ گیا، کسی کے ساتھ بدگمانی کرنے کے کاموں میں لگا ہوا. فرماتے تھے کہ جان اور مال یہ دونوں کے لیے قرآن نے، حدیث نے، علماء نے، فقہ کی کتابوں نے مصرف بتایا. وقت کہاں لگے، کتنا لگے، کیسے لگے، مال کہاں لگے، کتنا لگے، کیسے لگے. اور نمونے کے طور پر علم تو دیا قرآن کے راستے سے، تعلیم ہے، اور عمل پریکٹیکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر، کہ جہاں تمہارے نبی کا وقت لگا وہاں وقت لگاؤ، جہاں تمہارے نبی کا مال ہوا، جو تمہارے نبی نے سوچا وہ تم سوچو. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ تو 600 سال تک شرک میں ڈوبکیاں کھا رہے تھے. شرک ہی شرک، رگو ریشے میں، اور جہالت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے نبوت کا تاج پہنایا اور ذمہ داری دی، آپ کو بھیجا، اور کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. اور خالی بھیجا نہیں، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، 3 چیزیں دے کر بھیجا: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ.
ایمان کی دعوت، سیکھنا سکھانا اور دلوں کی صفائی کا سامان، یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے نا۔ یہ ہماری ساری محنت۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے نام نہیں رکھا تبلیغی جماعت، یہ تو لوگوں نے بنا دیا۔ اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان، ایمان میں حرکت پیدا ہو جائے کہ آج اس وقت آدمی ایمان کی جس سطح پر ہے، اس محنت کے ذریعے یہ روز، اس لیے ہم کو بتایا تھا روزانہ کے، ہفتے واری، ماہانہ، سالانہ سارے اعمال کی ترتیب بتائی، وقت لگانے کی اور پیسہ خرچ کرنے کی، کہ ہر آن ایمان میں ترقی کر رہا ہو، اس لیے کہ ایمان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنانا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی جتنی مخلوقات، درخت، اس کے پتے، ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، سمندر، انسان، جن، جتنے جو کچھ ہیں، ان سب کی عمریں ایک آدمی کو دی جائے اور وہ آدمی اپنی ساری عمریں صرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنانے میں لگاوے تو اس کی عمریں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی ایمان کی حد نہیں آئے گی۔ تو اتنا بڑا میدان ہے، بناؤ ایمان کتنا بناتے ہو، بناؤ تقوی کتنا بناتے ہو، کرو صبر کتنا کرتے ہو، ادا کرو شکر اللہ کا کتنا کرتے ہو، اس کی حد نہیں ہے۔ اس لیے نبیوں کو بھی اللہ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل، پیارے نبی آپ صبر کیجئے جیسے بڑے پیغمبروں نے کی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سیکھنے سکھانے، تو ابتدا جو ہے دعوت سے، سیکھنے سکھانے سے اور دلوں کی صفائی سے۔ دعوت کا کیا مطلب ہے؟ تقریریں، دعوت تقریروں کا نام ہے، تقریروں سے، باتوں سے تو ذہن بنتا ہے۔ اصل دعوت جو ہے اللہ کے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ کو پیار آئے اور پھر اللہ کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دن بھر محنت کر کے بندوں کی خوشامد کر کے انہیں اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی پہچان کرانا، اس کی قدرت سمجھانا، وہ کیسا قادر مطلق ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے، پتھر سے اٹھنی بنا پیدا کرنا ہے، جہاں پورے شہر میں اور کہیں انگور کا نام و نشان نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں حضرت زکریا تو کیا ملے؟ انگور۔ انا لکی ھذا، یہ انگور کہاں سے آئے؟ قالت من عند اللہ، اللہ کہ اللہ ایسی قدرت والے ہیں کہ جہاں چاہے، جہاں چاہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، سارے انسانوں کے باپ، ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں کے باپ، ابو الانبیاء، سارے نبی ان کی نسل میں۔ ان کو کیسے دیا؟ ان سے اپنا گھر بنوایا، ہمارا گھر بناؤ۔ تینوں نے، ماں، بیٹے اور ابا، تینوں نے مل کر اللہ کا گھر بنایا، اور گھر بنا کر دعا کیا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جتنا بھی ہم نے کیا، اتنی بڑی قربانی، بچوں کو بھوکا رکھا، جنگل میں ڈالا، وہاں سے
چھوڑ کر آئے، سب کچھ پتھر اٹھائے اور تیرا گھر بنایا، یہ سب کچھ، لیکن تیری جو شان ہے، تیری شان کے بارے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی حق ادا ہوا، بس قبول اپنے کرم سے قبول فرما لے، قابل قبول تو ہے نہیں۔ جیسے ایک بزرگ ہمیشہ جب احرام باندھتے تو لبیک پڑھتے، احرام کے ساتھ لبیک ہے، خادم بھی ساتھ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ لبیک کہی تو آواز آئی، لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ خادم نے سن لی، حضرت اس زمانے کا حج تو بہت مشقت کا ہوتا تھا، یہ آپ اتنے پاپڑ بیلتے ہو اور یہ لوہے کے چنا چباتے ہو، قبول تو ہے نہیں، کیوں آپ تھک رہے ہیں؟ کیا کہا؟ بھائی اس کے علاوہ کوئی جگہ ہو تو بتا دے، اس کہنا تو اسے اللہ سے ہے۔ بس اتنا سوچنا تھا، اتنا اس کو سمجھانا تھا کہ غیب سے آواز آئی، قبول است گرچہ ہنر نیست است، کہ جزما پناہ دیگر نیست است۔ تیرا یہ سب پچھلا بھی اور اگلا بھی سب قبول، کہ جب تو نے یہ یقین کر لیا کہ ہمارے علاوہ تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک حدیث میں ہے، اللہ خود کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک صورتوں کو، شکلوں کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، نیت کیا ہے، جذبات کیا ہے، یعنی تم کیا سوچ رہے ہو، دلوں کی رگوں سے کیا گزرتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں نا، مولوی صاحب پتہ نہیں نماز پڑھتے بھی اتنے گندے گندے خیال آتے ہیں کہ اگر کوئی پڑوس میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہو جائے تو وہ کھڑا نہ رہیں گے، اتنے گندے خیالات۔ کیا بتلا دیا علماء نے کہ یہ خیالات جو آتے ہیں اس میں سب سے بڑا اثر لقمے کا ہوتا ہے۔ حرام کا لقمہ آدمی نے کھایا، پیشاب بننا تھا، پھلا بننا تھا، نکل گیا، باقی کا خون بنا، وہ خون دل کی رگوں سے پاس ہوتا ہے۔ حرام کے لقمے سے بنا خون جب دل کی رگوں سے گزرتا ہے تو حرام کرنے کے خیالات آتے ہیں۔ واقعات میں لکھا ہے، دیوبند میں 3 بزرگ تھے، بہت اللہ والے، وہاں ایک آدمی تھا، غریب آدمی تھا بیچارہ، وہ اپنی گھاس پھوس لاتا تھا جنگل سے اور 2 آنے 4 آنے میں بیچتا تھا جانوروں کے لیے، وہی اس کی کمائی تھی، وہی اس کا کاروبار تھا۔ ایک دن ان تینوں اللہ والوں سے کہا، بھائی میرا جی چاہتا ہے تمہاری دعوت کرنے کا، لیکن مجھے معلوم نہیں تم کیا کھاؤ گے اور کیا تمہیں پسند ہے کیا نہیں پسند، میں تمہیں 2 پیسے دے دیتا ہوں، 6 پیسے تینوں کو، تم اپنے من سے اور اپنی پسند سے جو کھانا بنانا چاہو اور کھانا چاہو بنا کے کھا لینا۔ بہت ان تینوں حضرات نے وہ 2 پیسے لیے، اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، کھا رہے تھے تو یوں کہا کہ جب کھا رہے تھے تو ہر لقمے میں ایسی نورانیت اور ایسی کشش کہ اعمال کا شوق اور اعمال کی رغبت، دعائیں مانگنے میں اور جی لگے اور جی لگے، یوں بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی درمیان ایک سیٹھے کے یہاں سے ان حضرات کی خدمت میں مٹھائی کا ڈبہ آیا، سیٹھ کا نوکر ڈبہ لے کر، تو یوں فرمایا کہ جب وہ داخل ہوا تو اسے داخل ہونے کے ساتھ اتنی ظلمت اور ایسی نحوست برس رہی تھی، بہت مشکل سے اس کا دل خوش ہو جائے
اس کے لیے اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کے کھایا. یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں. وہ ٹکڑا کیا کھایا؟ کئی دنوں تک برے برے خیالات. کوئی عورت ملے تو اس کو پکڑ لوں، کچھ یہ کر لوں، کچھ وہ عجیب عجیب کچھ. یہ کیا تھا؟ یہ حرام کے لقمے کی اثر تھا. اور وہ یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، جو اچھے اعمال کا شوق بڑھ رہا تھا. تو یوں تینوں حضرت نے کہا کہ جب اس کے 2 پیسے کے کھانے میں یہ ہے تو جس کی صبح شام کی یہ خوراک ہوگی، اس آدمی کہنے کو تو چارہ بیچتا ہے لیکن اندر اس کا ایسا ہے. اس لیے اللہ پاک جو ہے وہ دلوں کو دیکھتے ہیں، وہ صورتوں شکلوں کو نہیں دیکھتے. اور دل ایک ہی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. دل ایک ہے، اس دل میں ایک ہی رہے گا. اللہ ہے تو غیر نہیں، اور غیر ہے تو اللہ نہیں. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری ساری چلت پھرت سے مقصود اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا تاثر دل سے نکل جائے. ایک اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی پاکی، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے اور اسی سے سب کچھ ہے، کسی سے کچھ. یہ اندر میں آ جائے. یہ ہماری چلت پھر خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں. اسی لیے کبھی بدن گرم ہوتا ہے، کبھی آدمی کو سستی معلوم ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھرمامیٹر لگا کے دیکھتا ہے نا بخار ہے کتنی ڈگری کا ہے. تو یہ جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، مجھے اور آپ کو سب کو تھرمامیٹر دے دیا کہ دیکھ لو. اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اس کے خزانوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس کو راضی کر لیں. یہ جذبہ اندر میں کتنا بن رہا ہے. فلاں صاحب راضی ہو جائیں، یہاں سے یوں ہو جائے، وہاں سے یوں ہو جائے. یہ کتنا ہے پتہ چل جائے گا کس ڈگری کا ایمان ہے جی. فرماتے تھے 3 چیزیں ہیں. ہر مخلوق کا تاثر دل سے نکل جائے، اللہ کی عظمت و بڑائی دل میں اتر جائے. دوسرے، جیسے چیزوں کی رغبت اور شوق ہوتا ہے. آج کل تو روز نئی نئی چیزیں آ رہی نا مارکیٹوں میں، راستوں میں، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں. کہ ان چیزوں کی رغبت نکل کر وہ اعمال جو ہم سنتے ہیں نا فضائل اعمال میں اور فضائل صدقات میں، صدقہ کروں، خیرات کروں، کسی بھوکے کو کھلا دوں، کسی کو پتہ نہ چلے کسی بیمار پڑتی اس کا دوا داروں، صلاۃ التسبیح پڑھوں، اشراق چاش پڑھوں، فرض خوش و خضوع کے ساتھ ادا کروں. کہ چیزوں کی رغبت نکل کر اعمال کا شوق اور اعمال کی رغبت پیدا ہو جائے. یہ 2، اللہ کی عظمت و محبت، اعمال کی رغبت. اور فرمایا تیسری چیز، یہ دنیا، اس کی زیب و زینت، چمک دمک، اچھل کود جو ہے، اس سے نظریں ہٹ کر آخرت میں عملوں پر جو اللہ نے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے، اس عمل پر یہ، اس عمل پر یہ، اس عمل پر یہ، وہاں نظریں جم جائے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جب جماعتیں جاتی تھی، جیسے آج کل بھی اب جماعت جہاں بھی جس بارڈر پر پہنچتی ہے اور جہاں ایئرپورٹ پر یا بارڈر پر ہوتی ہے تو وہ جو کاؤنٹر والا ہوتا ہے دیکھتا ہے کہاں سے آئے، یہاں کیوں آئے، کیا کرنا چاہتے ہو، پوچھتے ہیں ہر بارڈر پر پوچھتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین شام گئے،
روم گئے، فارس گئے، حبشہ گئے، افریقہ کے جنگلوں میں گئے، ہر جگہ لوگوں نے ان سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو آدمی جیسا چشمہ پہنتا ہے نا، دنیا ایسی نظر آتی ہے۔ کالی اینک والے کو دنیا ساری کالی ہے، دنیا ساری کالی ہے، تیری آنکھ کا چشمہ کالا ہے۔ تو وہ جہاں گئے وہاں والوں کو تو دولت، حکومت، عورت، عہدے، کرسیاں، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ہماری دولتیں لینے تو نہیں آئے، ہمارے عہدوں پر قبضہ کرنے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ایک ہی جواب سب کو، انما ہممنا الآخرہ، ہم تو ہماری آخرت کیسے بنے اس کے لیے یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ صحابہ کے اس جواب نے میری اور آپ کی رہبری کر دی۔ اب جی اس میں جماعتوں میں جانے والے بھی ہیں، کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری آخرت بن جائے۔ تو بڑے حضرت نے 3 چیزیں بتائی، اللہ کی عظمت و محبت، چیزوں کے بجائے اعمال کی رغبت اور شوق، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اعمال پر ملنے والے اعمال پر نظریں جم جائے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے تو یہاں تک فرمایا، جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ جو اس کے مناظر بتائے ہیں، اور جہنم اپنے تمام عذابوں کے ساتھ، اگر دنیا میں آ جائے تو بغیر دیکھے اس جنت پر جو ہمارا ایمان ہے اور جو جہنم پر ہمارا ایمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، دیکھنے کے بعد چاول کے دانے کے برابر اس ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم تو بن دیکھے اس کا ایسا مانتے، اس لیے ہم کو ایمان بالغیب کہا نا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی تھی تو آپ یہ دعائیں پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد وانت قیم السماوات والارض ومن فیہن، انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، انت الحق، قولک حق، وعدک حق، لقاؤک حق، والجنت حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد الرسول اللہ حق، والساعۃ حق۔ کیونکہ جو آدمی نیند سے اٹھنے کے بعد پہلے یہ کلمات کہتا ہے وہ مقبول الدعوات اور مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعاؤں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ امن کا راز بھی ایمان میں ہے، ایمان بنا لو امن سے رہو گے۔ ایمان اور اچھے عمل اور حکموں والی زندگی جیو، دلوں میں محبت آئے گی۔ ایمان بناؤ، اللہ کا خوف پیدا کر لو، اللہ پاک روزیوں کے، زمین و آسمان کے دروازے کھول دیں گے برکتوں۔ اور یہ دنیا میں ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا۔ آخرت میں جنت الفردوس، جس کے لیے یوں کہا کہ جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور وہ جنت اس ایمان والے اور حکموں والی زندگی جینے والوں کو بطور نزل کے، نزل کہا۔ جانتے ہو نزل کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اسی لیے کہتے ہیں سیکھو، سمجھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، ان سے پوچھو۔ مہمان کے آنے پر علاقوں میں الگ الگ رواج ہوتے ہیں، کہیں لسی ہوتی ہے، کہیں چائے ہوتی ہے، کہیں پان ہوتا ہے، اور کہیں پانی نہانا ہوتا ہے نا؟ ہاں، کہ پانی نہا لو۔
یہ رواج ابھی مہمانی میں تو کیا کیا آئیں گے، کیسی کیسی ویرائٹی آئیں گی، وہ تو بات کی بات ہے۔ تو یہاں اس ایمان والے کو اور حکموں والی زندگی جینے والے کو جنت الفردوس میں اپنی ساری نعمتوں کے اللہ پاک پان کے ٹکڑے جیسا دیں گے۔ آگے تو کیا کیا دیں گے وہ اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے کہا اللہ کی محبت و عظمت، اعمال کا شوق اور آخرت پر نظر جم جائے۔ دو دشمن ہر وقت ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے بھائی یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، ارے ان کا زمیندارہ تم سوچ نہیں سکتے، یہ جو پوری لائن ہے نا بلڈنگوں کی، وہ سبھی شیطان وہاں نظریں جما دیتا ہے، اللہ کا تاثر نکال کر، اللہ کی عظمت نکال کر۔ یار یہ چیز تو کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، یہ نئی ویرائٹی ہے، کیا کہتے ہیں، نئی ویرائٹی لینی چاہیے۔ تیری نماز کا وقت ہے کہ اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، جتنے فرائض ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ان کا پوتا ہے، ان کا نواسا، ان کا بھائی ہے، سب کے حقوق، سب سے پہلا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت معاذ کون تھے؟ مفتی مدینہ۔ سارے مدینے میں جتنا مسئلہ آتا تھا اس کا فتویٰ حضرت معاذ بن جبل۔ سب میں بڑے مفتی تھے۔ معاذ یہ اللہ کے رسول، تم جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول آپ بتائیں گے۔ صحابہ کی خاص بات یہ تھی کہ ہر چیز میں اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ عرفات کے میدان میں ہیں، آخری حج میں حضور 1,00,000 سوا لاکھ 2,00,000 سوا لاکھ 2,00,000 مختلف تعدادیں ملتی ہے، سب کو لے کر حج میں ہیں۔ ایو یومکم ھذا، ایو مقامکم ھذا، ایو شہرکم ھذا۔ حضور سوال کریں آج کا دن کون سا ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم، ہم نہیں جانتے، آپ جانتے، اللہ جانتا۔ ارے مہینہ کون سا ہے؟ اللہ ورسولہ۔ ایوں کہ جو آدمی اپنے جاننے کا جتنا انکار کرتا ہے، آگے اللہ پاک خود اس کو علم دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ اللہ نے ہم کو ایک مبارک کام دیا ہے، جب اس کو اس کے صحیح اصولوں کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب یہ کیا جاتا ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے کرنے والے پر۔ بھائی جو کھاتا ہے اس کا پیٹ بھرتا ہے، جو پیتا ہے اس کی پیاس بجھتی ہے۔ کھائے یار پیٹ میرا بھرے، ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ہم کو ذمہ داری دی کہ خود اپنی ذات سے عملوں کو کرنا ہے۔ تسبیح خود پڑھنی ہے، نمازیں خود پڑھنی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اللہ کا حق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، وحدہ لا شریک لہ، عبادت کے لائق وہی ہے، عبادت اسی کی جائے گی۔ اس لیے تمام نبیوں نے یا قوم عبد اللہ، یا قوم عبد اللہ، یا قوم عبد اللہ، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ ہے کون؟ اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن جب دولت کے فتنے میں پھنس گئے مکے والے، 6 مہینے یمن جاتے تھے، 6 مہینے شام قافلے آتے جاتے تھے، وہ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ جب ان سے کہا کہ وَاعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو،
جس نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کو جن خوف کو امن سے بدلا اور بھوک کو کھانے سے بدلا، اس ہم کیوں کریں اس کی؟ ہمارے پاس تو امپورٹ ہے، ہمارے پاس تو ایکسپورٹ ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ تو اللہ ہے، اس کا دستور ہے جب بندہ کرنے کے کام کرتا ہے تو انعامات دیتا ہے، اور نافرمانی کرتا ہے تو سزا بھی دیتا ہے۔ پورے مکے میں 7 سال تک قحط سالی ہوئی، اور ایسی قحط سالی کہ بھوک میں کھانے کے لیے اور پیاس بجھانے کے لیے ماں باپ نے اپنے معصوم بچوں کو ذبح کیا، کھانے کی جگہ بچوں کی بوٹیاں چبائی اور پینے کے لیے بچوں کا خون پیا۔ خدا تو خدا ہے، وہ جب ثواب وہ سب عذاب اور سزا دینے پر آتا ہے تو دنیا سوچ نہیں سکتی۔ ہاں اتنا ہے کہ اللہ پاک ایک دم نہیں پکڑتے۔ رات کو ایک آدمی نے ڈاکہ ڈالا، مثال کے طور پر، جو بالکل غریب تھا، ڈاکہ ڈالا، رات میں کروڑ پتی ہو گیا، اب گاڑی خرید رہا ہے، بنگلہ خرید رہا ہے، اور کیا کیا کر رہا ہے۔ یار یہ اس کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ قسمت کھل گئی۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکے کے ذریعے قسمت کھل گئی۔ لیکن جس کے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے اس نے تو اسی وقت سے پولیس میں رپورٹ کرائی، میرے یہاں یہ ہوا۔ اور ایک پولیس ہوتی ہے خفیہ پولیس، یعنی جو آدمیوں کو دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، کہاں تلاش کرتے 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 اس تک پہنچ جاتی ہے، اور جب وہ پکڑ میں آتا ہے تو وہ سارا بنگلہ اور وہ گاڑی اور وہ تو الگ، کتنے سال کی سزا ہوتی ہے۔ ایسے ہی گناہوں پر، نافرمانیوں پر خود اللہ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ان نافرمانوں کو ہم ڈھیل دیتے ہیں، اور کر لو اور کر لو۔ ظلم کر رہے ہیں تو اتنا ظلم کہ جانور بھی ایسا ظلم نہیں کرتا۔ کرتے رہو کرتے رہو۔ ہم دیکھیں جیسے بنو اسرائیل کو کہا تھا کہ تم تو نمازیں پڑھو اور دعائیں مانگو، فرعون ظلم کر رہا تھا، نوزائیدہ بچہ، ماں کی آنکھوں کا تارا، جگر پارا، اس کو ماں کی چھاتی پر رکھوا کر کٹواتا تھا۔ یعنی کہنا تو میرے لیے بھی بہت آسان، سننا آپ کے لیے اس سے زیادہ آسان۔ کیا گزرتی ہوگی ماؤں پر؟ اس کو اتنا بیا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں تیری حکومت کا زوال ہوگا۔ ارے جاؤ، ملک میرا، مال میرا۔ جس عورت کے حمل قرار پائے حمل گروا دو، بچہ پیدا ہو گیا کٹوا دو، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اللہ دیکھ رہے تھے، ادھر سے ان کی نمازیں، ان کی دعائیں، ان کی آہیں، ان کے آنسو، اے اللہ تیرے علاوہ پروردگار تیرا علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہی ہمارا کام بنائے گا، اس ظالم سے ہمیں نجات۔ ادھر ان کی دعائیں جا رہی تھی، ادھر اس کا ظلم اور بربریت اور جانور پناہ۔ یوں کہتے ہیں جب حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ جب دونوں میں ہوتا ہے تو اللہ حق ہے، اس کو حق ہی پسند ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر اللہ پاک فیصلہ کرتے ہیں، کیوں کہ فیصلہ تو اس کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی، مخلوق میں جو تاثیرات ہے وہ بھی وہی رکھتا ہے، فیصلہ اس کا ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہجرت کی رات میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو لوگوں کی امانتیں تھیں آپ کے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ امانتیں دی اور یہ کہا کہ تم میرے بستر پر سو جانا. وہ وہاں سو گئے. دشمن تو قتل کرنے کی اس میں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عافیت کے ساتھ نکال دیا. انہوں نے دیکھا دشمنوں نے، مکے کے کافروں نے، یہ تو کچھ ماننے والے صحابہ جو تھے وہ پہرا دے رہے تھے، بھائی کیسے کھڑے ہو دشمنوں سے آپ کو بچانے کے لیے، جاؤ پڑھ کے سو جاؤ. میرا ایمان یہ ہے کہ اگر اللہ نے میری موت لکھی ہے تو تم جتنے ہو نا تم سے 10 گنا مل کر مجھے بچا نہیں سکتے، اور اگر اللہ نے میری زندگی لکھی ہے تو جتنے ہیں اس سے کروڑوں زیادہ مل کر میرا بال نہیں بگا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. موت و حیات اسی کے قبضے قدرت میں. یہ ایمان اندر میں جتنا بنتا ہے اتنا ایمان کی آنکھیں کھلتی ہے. اس کو کہتے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا ہے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. یہ آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے. دل جب اندھے ہو جاتے ہیں تو جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستے دکھتے ہیں، اونچا ہے نیچا ہے کانٹے ہیں، ہے نہیں، ایسے دل کی آنکھیں جب کھلتی ہے، حلال ہے حرام ہے جائز ہے، قبر میں اندھیرا ہوگا قبر جنت کی کیاری بنے گی، یہ دل کی آنکھوں سے دکھتا ہے. اور جیسے اندھا کہ ٹکریں کھاتا رہتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکرایا کبھی کھمبے سے ٹکرایا. اس لیے ان کا جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، مالدار غریبوں سے، غریب سب ٹکر ہے. اس وقت جیسے پوری دنیا میں ہو رہی ہے، ہر ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے. اسی لیے سارے مسئلوں کا حل ایمان، اور ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک اس دعوت کے بارے میں تمہارا یہ یقین نہ ہو کہ میرے گھر کی سوئی تاگے کی ضرورت سے لے کر جہنم سے بچنا اور آخرت میں جنت میں جانا، اس سب کا راز چھپا ہوا ہے ایمان کی دعوت میں. جب تک اس کے لیے تمہارے سینے منشرح نہیں ہوں گے، تم دعوت کے لیے نہ قربانیاں دو گے، نہ جانی نہ مالی، نہ اس کی راہ میں مجاہدے کرنے کا تو جائے. لیکن جس دن تمہیں یہ پتہ اندر میں اتر جائے گی کہ یہ تو پہلے دن کا پہلا کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کون ہیں اور یہ کام کتنا ہم گندے ہیں، کام تو بہت پاک ہے جی. کہ جب آدمی کو یہ اندر میں اتر جاتا ہے تو ساری قربانیاں دے کر کے بھی یوں کہتا ہے اللہ تیرا حق ادا نہیں ہوا، اس کام کا حق ادا نہیں ہوا. اس کے لیے تو ساری امت سارا اپنا لگا دے تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. سمجھ میں آئی؟ کیوں بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے آدمی کے اندر جوہر رکھے ہیں اور اس کی محنت پر کہ سینے میں دل ایک ہے، جس چیز پر یہ محنت کرتا ہے اس چیز سے سب سے پہلے محبت آتی ہے، پھر اس سے اپنا کام بننے کا یقین. میں نے محنت کی، پیسہ کمایا تو پیسے کی محبت آئی، اب اس پیسے سے میرے کام بن جائیں گے یہ یقین بنتا ہے. تو جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر پر محنت کرتا ہے اس کی محبت، اس کا یقین، اسی کے لیے دوڑ بھاگ، اور اس کا نتیجہ ہمیشہ کی ناکامی. جو اللہ پر محنت کرتا ہے، ایمان پر محنت کرتا ہے، تو اللہ پاک سب سے پہلے اس کے دل میں
پھر وہ دعا مانگتا ہے اللہم حبب الی الایمان وزینہ فی قلبی، اے اللہ میری سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ایمان ہے میرے، جیسے صحابہ کو کہ دنیا 10 دفعہ ہاتھ سے چلی جائے پر ایمان کو آنچ نہ آئے، ایمان کو آنچ نہ آئے۔ صحابہ ایمان کتنا محبوب تھا، جان جائے، مال جائے، دنیا جائے، اولاد جائے، آل جائے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے جا رہے تھے، دشمنوں کو پتہ چلا تو ان کو گھیر لیا، یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہمارے خاندان کی ہماری بیٹی ہے، یہ ساتھ نہیں جائے گی، اور اس کے پیٹ سے جو بچہ ہوا ہے وہ ہمارا نواسا ہے۔ اب بتاؤ بیوی کے بغیر، بچوں کے بغیر رہ لوگے تم؟ بیوی بچوں کو کیا، ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہوں، ہجرت سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، رکھ لو تم اپنے۔ لیکن اللہ نے پھر کیسا انتظام کیا، جو مال کمایا تھا اس کی بھی جگہ بتلا دی، فلانی جگہ اتنا مال ہے، وہ بھی تم مال کے پجاری ہو، مال لے لو۔ اس لیے کہ ہر چیز کا نتیجہ ہے، ہر محنت کا۔ تجارت کی محنت پر مال ملتا ہے، کھیتی کی محنت پر غلہ ملتا ہے نہیں؟ کارخانوں کی محنت پر فرنیچر اور کپڑے اور طرح طرح کے سامان ملتے ہیں۔ ایمان کی محنت پر ایمان ملتا ہے، اور جب ایمان ملتا ہے تو قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو جتنا اللہ کی ذات و صفات پر جس کا ایمان، اس کے دل کو ایمان راستہ دکھاتا ہے۔ یہ جو تم بول رہے ہو نا، اس سے تمہارا ایمان زخمی ہو جائے گا، تمہارے ایمان کو چوٹ پڑے گی، اور یہ جو بول رہے ہو اس سے تمہارے ایمان کی جڑوں میں پانی پہنچے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والو دین کے مددگار ہو جاؤ، کونوا انصار اللہ۔ اور عربی زبان میں نصرت کہتے ہیں کھیتی کو پانی دینا۔ کتنا شاندار باغ اور کتنے قسم قسم کے میوے اور پھل اور سبزیاں اور ترکاریاں، لیکن جان ان سب کی پانی میں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی جان اور زندگی ہم نے پانی میں رکھی۔ اخروٹ ہے، بادام ہے، چلغزے ہیں، کشمش ہے، انگور ہے، انار ہے، مولی ہے، گاجر ہے، قسم قسم کی پھلیاں ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے، سب اس سب کو کیا چاہیے؟ پانی۔ اور پانی نہ ملا تو یوں کہا کہ پورا دین حلال حرام جائز ناجائز، کمانا خرچ کرنا پہننا اوڑھنا شادی بیاہ انسان ہو تمہارے ساتھ، ان سب میں جب جان و مال سے پانی پہنچے گا، ایمان کی باتوں سے، تعلیم کے حلقوں سے، اللہ کے ذکر سے، دوسروں کو راستہ بتانے سے، راستے پر تو وہ چلے گا، انہوں نے رہبری کی، کلمہ تو اس کا صحیح ہوا، انہوں نے سکھایا، نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، اس نے نماز صحیح کرائی، تو اس کے راستے سے اس کے ایمان کی جڑ میں پانی جا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس ایمان کو درخت سے تشبیہ دی۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ واصلھا ثابت، کہ ایمان ایک ایسا مبارک درخت ہے جس کی جڑ زمین میں اور شاخیں آسمان سے باتیں کریں۔ کہ ایمان دلوں کی گہرائیوں میں اترتا ہے، پھر شاخیں کیا ہے؟ وہ شریعت کے مختلف احکامات، وہ ایمان کے تقاضے، گھریلو زندگی کے، کاروباری زندگی کے، لباس کے، سواری کے، خوشی کے، غم کے، اندھیرے کے، اجالے کے، وہ شاخیں ہیں ایمان کی۔ درخت کی جیسے شاخیں ہوتی ہیں نا،
اور جڑ اتنی مضبوط ہے کہ بڑے بڑے طوفان، بڑی بڑی ہوائیں، ہلتا ہے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. کیونکہ ایسے ہی حالات بہت آتے ہیں ایمان کے راستے میں، لیکن جس نے ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچایا ہے، ایمان کو مضبوط کیا ہے، تو پھر حالات دنیا میں ہوا کر حالات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو لاتا ہے وہی لے جاتا ہے. میرے ذمہ تو ایمان کی حفاظت ہے، ایمان کو بچانا ہے اور ایمان کو پانی پہنچانا ہے. جب آدمی یہ طے کرتا ہے تو دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کے ایمان کو اللہ برقرار رکھتے. اسی لیے اس زمانے میں خاص طور پر اپنے ایمان کو بنانا، فرماتے ہیں کہ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے، طاقتور بنے گا مجاہدوں سے، ایمان سیکھنے، ایمان پھیلانے، ایمان بچانے کے راستے جو مجاہدے ہوں گے، کھانے پینے، سردی گرمی، اپنوں کی طرف سے پراغ، اس سب کو اللہ کے لیے برداشت کرنا، تو اس سے ایمان میں قوت آتی ہے. پھر یہ ایمان بچتا ہے ماحول سے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ماحول ایسا تیار کیا تھا، ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد، مرد عورتیں بچے بڑے چھوٹے، ایک ہی آواز تھی، ہم جو کچھ ہیں بعد میں ہیں، بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی کے ہیں، ایمان ہمارا اصلی سرمایہ ہے. دنیا 10 دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو، اور دنیا 10 گنا قدموں میں آ پڑے تو، ہم ایمان کہیں نہیں بیچیں گے، ہم ایمان پر زخم برداشت نہیں کریں گے. وہ ماحول بنانا. تو ایمان بنے گا دعوت سے، قوی اور طاقتور ہوگا مجاہدوں سے، بچے گا ماحول سے، اور پھر یہ ایمان کو پھیلانا بھی ہے. ہر ایک ایمان پر آ جائے، ہر ایک اللہ کو ایک ماننے والا، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے خزانے، کہ اس کے لیے جان اور مال کی قربانی کے ساتھ جب یہ دعوت دی جائے گی اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر اللہ پاک ان کے ہاتھوں رہنے والے تو یہاں کے ہیں، اور بات جا رہی ہے امریکہ، بات جا رہی ہے یورپ میں، بات جا رہی ہے صومالیہ، تھائی لینڈ، دنیا بھر میں جاری کہ پھر پہنچے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں تشریف لائے، لیکن آپ نے ایسا عملہ تیار کیا کہ آج تک جتنا ایمان، جتنا قرآن حدیث اور یہ ہے، یہ سارا ان صحابہ کی قربانیوں کی لہریں ہیں. ہم جب قربانیاں دیں گے اور اللہ کے لیے بار بار اپنی نیت کو دیکھتے رہنا ہے کہ کہیں شیطان کوئی اور کام نہ کر جائے، نفس کا کوئی اور چوچلا نہ ہو، تو پھر اللہ پر ہم ہوں گے کہیں اور ہماری باتیں جا رہی ہوں گی اور ان کی وہ ہدایت مل رہی. سمجھ میں آئی؟ یہ ہمیں کرنا ہے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، تمہیں بھی توفیق دے. یہ تو ساری عمر کا کام ہے، چونکہ ہم بہت کمزور ہو گئے. 1600 سال ہو گئے حضور کے زمانے اور ہمارے زمانے میں. وہاں کی سیرت، وہاں کے واقعات، وہاں کے مجاہدات اور یہاں کا عیش و عشرت، یہاں کی دنیا، یہاں کی روز کی نئی نئی چیزیں، اس نے ہم کو کمزور کر دیا ہے. اس لیے ہم کہتے کہ آدمی جب ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ ہمت کر کے 4 مہینے لگا کر یہ جتنے اعمال دعوت ہیں کو اہتمام سے کرتا ہے، تو جیسے بچہ 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، انتڑیاں سب، نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ، ایسے ان اعمال سے تیار ہوتا رہتا ہے. پھر 4 مہینے کے بعد اس میں روح پڑتی ہے. جب 4 مہینے اچھی طرح اصولوں کی پابندی کے ساتھ 6 نمبروں کے دائرے میں رہتے ہوئے، ہر لایانی اور بیکار سے بچتے ہوئے، جس وقت کا جو عمل ہو اس کو اللہ کے لیے کرتے ہوئے صحیح طریقے سے،
پھر اللہ پاک اس ایمان میں جان ڈالتے ہیں، روح ڈالتے ہیں، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا نا، جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے بددعا کی تھی، یا اللہ اس فرعون کو آپ نے جو حکومت دے رکھی ہے اور یہ اس مال کے نشے میں خود ہی کہہ رہا میں ہی خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، اور کیسے مظالم ڈھا رہا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ ان کے مالوں کو تباہ کر دے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، اور جب تک یہ کوئی دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اس وقت تک ایمان نہ لائیں۔ اسی لیے جب 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ ڈوب رہا تھا، ڈوبتے ڈوبتے کہنے لگا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، تو فرشتے نے آ کر کیچڑ اٹھا کر کے منہ میں لولا، اس کے منہ میں اب الآن وقد عصیت، اب تک خدائی کی ڈنگے مارتا رہا، اب نظر آئی تو موت پر سب کے نشے اتر جاتے ہیں، کسی کو خاندان کا، کسی کو دولت کا، کسی کو اپنی پڑھائی کا اور اپنی حیثیت کا نشے کسی کے رہے ہیں نہ رہیں گے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے بندہ بندہ کر کے یہ، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے کا بغض دلوں میں مت رکھو، کسی کی ٹانگ مت کھینچو، بندے اللہ کے بن کے رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ یہ اللہ نے مختلف لوگوں، مختلف طبیعتوں کے، مختلف مزاجوں کے لوگوں کی جو ایک جماعت بنتی ہے۔ میں ایک مرتبہ وہاں بنگلے والی مسجد میں روانگی کی ہی بات کر رہا تھا، قریب سے بہت زور سے رونے کی آواز آئی۔ ارے بھائی کیا ہے کیا ہے؟ وہ جماعت وقت پورا کر کے آئی ہے، جا رہی ہے، تو ساتھی امیر صاحب سے اور امیر صاحب ساتھیوں سے گلے مل کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، امیر صاحب جتنی آپ کی نافرمانی ہوئی معاف کر دو۔ وہ کہتا ہے، امیر کہتا ہے آپ کیا حق ادا کرنے میں، آپ نے مال بھی وقت بھی اور کیا کیا، اور آپ کی کیسے یہ ان سے، یا اللہ جو سگے بھائیوں میں محبت نہیں ہوتی وہ دعوت سے کام کرنے والوں میں محبت پیدا ہوتی جب یہ اپنے اصولوں کے ساتھ ہو۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے پہل ہوتی ہے اس کی 4 مہینے سے۔ اب بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہو؟ سب کہو نا ہم نہیں تیار ہیں، یہ کہلواؤں آپ سے؟ بھائی ایک کام کرو، کھڑے رہیے، اللہ بہت قبول کرے۔ جس کے ابھی تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگے ہیں، چلے بھی لگا رہے ہیں لیکن ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ بالکل مت۔ دیکھو مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور میزبان مہمان سے پوچھتا ہے شکر والی پیتے ہیں یا پھیکی پیتے ہیں، پوچھتا ہے نا۔ آپ نمک زیادہ لیتے ہیں یا کم، آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے، پوچھتا ہے نا میزبان۔ میزبان اللہ ہے، سارے مہمان ہیں، وہ مہمانوں سے پوچھتا ہے کیا چاہتے ہو، کہ جی ابھی تک ہمارے 4 مہینے ایک ساتھ آپ کے کام کے لیے نہیں لگے۔